السلام علیکم۔ ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ ماما نے کیا کر دیا تھا یہ وہ نہیں جانتی تھی، جان ہی نہیں سکتی تھی کہ انہوں نے انجانے میں ہی صحیح میرا کتنا بڑا نقصان کر دیا تھا، اور شاید میں بھی کبھی نہ جان پاتا اگر میں نے اتفاق سے انہیں کھڑکی سے باہر جاتے دیکھ نہ لیا ہوتا۔ تبھی میرے ذہن میں جھماکا ہوا تھا، لالا نے سب سن لیا تھا اور یہ انکشاف مجھے توڑ گیا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے ماما کی باتوں نے لالا کو توڑ ڈالا تھا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے لالا کون ہے؟ لالا میری چھوٹی خالہ تھی، ماما سے 5 سال چھوٹی، شہناز خالہ، جنہیں میں پیار سے خالہ کہنے کی بجائے لالا کہتا تھا۔ ماما سے زیادہ میں ہمیشہ سے لالا کے قریب رہا تھا۔ شاید یہ ایک دلی وابستگی تھی جو مجھے ان سے عجیب طریقے سے باندھے ہوئے تھی۔ میری پیدائش میری ماما کی شادی کے 6 سال بعد ہوئی تھی، پھر میرے 2 سال بعد عروا اور پھر سمرا۔ لیکن میری بات الگ تھی، ایک تو میں ماما کا اکلوتا بیٹا اور دوسرا بڑی منتوں مرادوں کے بعد اس دنیا میں آیا تھا۔ میری پیدائش سے پہلے جتنی دعا میرے لیے ماما کرتی تھی اتنی ہی میری لالا کرتی تھی۔ انہوں نے راتوں کو اٹھ اٹھ کر اللہ سے ماما کے لیے مجھے مانگا تھا۔ جب ماما پریگننٹ تھیں تو ان کی پریگنینسی میں بہت سے مسائل تھے۔ ماما بہت پریشان تھیں اور لالا ان سے بھی زیادہ۔ وہ جتنا روتی تھی لالا اس سے زیادہ روتی تھی۔ انہوں نے میری سلامتی کے لیے بہت صدقہ کیا، بہت منتیں مانگی، نوافل پڑھے، دعائیں کی۔ میں جب دنیا میں آیا تو لالا بے حد خوش تھیں۔ وہ پہلی بار خالہ نہیں بنی تھی، ماما سے بڑی بھی ہماری ایک خالہ تھی، سمینہ خالہ، جو فرانس میں مقیم تھی، لیکن ان سے اور ان کے بچوں سے دوری کے سبب وہ لگاؤ نہیں تھا جو لالا کو مجھ سے تھا۔ میری پیدائش پر انہوں نے اپنی کم آمدن کے باوجود بے حد خرچ کیا تھا۔ ماما سے زیادہ مجھے گود میں لے کر سلایا تھا، کھلایا تھا، پلایا تھا۔ ساری رات ماما کو سلا کر وہ میرے لیے جاگی تھی۔ ان کی صبح مجھے دیکھ کر ہوتی تھی اور رات بھی۔ ماما تو ایک ورکنگ لیڈی تھی، اسی لیے میں جب 1 ماہ کا ہوا تو ماما کسی میڈ کی بجائے لالا کے پاس چھوڑ کر چلی جاتی۔ چونکہ میری نانو بیمار رہتی تھی اسی لیے لالا انہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ نوکری کے بجائے انہوں نے گھر رہنے کو ہی ترجیح دی تھی۔ سو یوں میں اپنی لالا کی گود میں پلا بڑھا تھا۔ میری تربیت میں میری لالا کا بڑا دخل تھا۔ مجھے ان سے ماما کی اور ماما سے ان کی خوشبو آتی تھی۔ ماما کے بعد میں کسی کی گود میں بآسانی چلا جاتا تھا تو وہ لالا ہی تھی۔ میں کسی کے ہاتھوں کھانا کھانے پر آمادہ ہوتا تو لالا کے، میں کسی کے پاس سوتا تو لالا کے۔ لالا میری دوسری ماں تھی، یا شاید وہی میری پہلی ماں تھی۔ میں 4 سال کا تھا جب لالا کی شادی ہوئی تھی۔ لالا کی شادی کے بعد بھی یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا۔ انکل اظہر کے ساتھ بھی میری اسی طرح جذباتی وابستگی تھی جیسی لالا سے تھی۔ جبھی تو لالا کی شادی کے بعد بھی میری زندگی میں کوئی خاص فرق نہ آیا۔ ہاں، صرف اتنا ضرور تھا، اب نانوں کی بجائے میں لالا کے گھر جایا کرتا تھا، ان سے ملنے، ان کے پاس رہنے۔ میں نے اپنے بچپن کا بڑا حصہ اور دورے لڑکپن بھی لالا کے یہاں گزارا۔ ان کے ساتھ سے مجھے ایک عجیب سی خوشی ملتی تھی جو بیان سے باہر ہے۔ خدا کو بھی جانے ان کی کیسی آزمائش منظور تھی کہ اوپر تلے انہیں 5 بیٹیوں سے نوازا۔ بیٹے جیسی نعمت سے محروم رہی۔ اس محرومی کا انہیں دکھ تو تھا، مگر میری پوری کوشش ہوتی تھی کہ میں لالا کو بیٹے کی کمی کبھی محسوس نہ ہونے دوں۔ اظہر انکل اگر اپنی کاروباری مصروفیات کے باعث گھر کا کوئی کام نہ کر پاتے تو بھی میں لالا کی بھرپور مدد کرتا۔ اگر اپنے گھر کے بجلی گیس کے بل بھرنے جاتا تو لالا سے بھی بل اور پیسے لے لیتا۔ غرض گھر کے کئی ایسے چھوٹے موٹے وہ کام جو گھر کا کوئی نوجوان لڑکا ہی کر سکتا ہے، وہ تمام کام اپنے گھر کے ساتھ ساتھ لالا کے بھی میں ہی کرتا تھا۔ لالا کی تمام بیٹیاں ہی لالا کی طرح سکھڑ، سمجھدار اور کم گو تھیں۔
اور مجھے اب بڑے بھائی کی طرح ہی عزت اور اہمیت دینے لگی تھی۔ میں ہی کیا، لالا تو نمرا سمرا سے بھی اپنی بیٹیوں ہی کی طرح پیار کرتی تھی، اور ان دونوں کی بھی لالا کی تمام بیٹیوں سے بہت دوستی تھی۔ غرض گھر میں فارغ وقت ہوتا یا چھٹی کا دن ہوتا، ہم تینوں بہن بھائی لالا کے یہاں گزارنے کو ترجیح دیتے۔ لیکن جوں میں بڑا ہوتا گیا، ماما کو میرے لالا کے ہاں جانا اور ان سے ملنا کچھ کھلنے لگا تھا۔ جنید، اب تم بڑے ہو گئے ہو، تمہارا یوں بن بلائے منہ اٹھائے شہناز کی طرف جانا کسی طور بھی ٹھیک نہیں۔ اس روز میں لالا کے ہاں سے ڈنر کر کے لوٹا تو ماما میرے انتظار میں جاگ رہی تھی۔ کم آن ماما، وہ میری لالا ہے، میں نے کبھی آپ میں اور ان میں فرق نہیں کیا، اور ان کا گھر ہمیشہ سے میرا ہی گھر رہا ہے۔ میں نے ماما کی بات پر کچھ خاص غور نہیں کیا تھا، لیکن اب تمہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ تمہاری خالہ اور میں تمہاری ماں ہوں، دونوں میں فرق کرنا سیکھو۔ میں کچھ حیران ہوا کہ ماما کو ایک دم اتنے سالوں بعد یہ فرق یاد دلانا کیسے یاد آ گیا۔ اس کی بیٹیاں نا اب جوان ہو رہی ہیں، اور تمہارا اس طرح ان کے ہاں آئے دن جانا اور وہاں وقت بتانا کسی طرح بھی موضوع نہیں۔ میں اب بھی ماما کے دماغ میں چلتی ہوئی کھچڑی کی بو نہیں سونگھ پایا تھا۔ وہ میری بہنیں ہیں، جیسے نمرا اور سمرا۔ میں سمجھ نہیں پا رہا کہ آخر آپ کہنا کیا چاہتی ہیں۔ وہ تمہاری کزنز ہیں، بہنیں نہیں۔ یہ بات تم جتنی جلدی سمجھ لو اتنا اچھا ہے، لیکن میں یہ بات جلدی تو کیا، دیر سے بھی نہیں سمجھ پایا تھا، اور شاید کبھی بھی سمجھ نہ پاتا کہ ماما کے ذہن میں آخر کیا کھچڑی پک رہی ہے، وہ کون سی نفسیاتی جنگ لڑ رہی ہیں۔ جب ہی میں MBA کے فائنل سیمسٹر میں آ گیا، نمرا سمرا نے سمپل FA BA کرنے کو ترجیح دی تھی، جبکہ لالا کے شوق کے پیش نظر ان کی بڑی بیٹی اینی میڈیکل کے دوسرے سال میں تھی۔ یوں تو ہم سبھی کزنز پڑھائی میں بہت اچھے تھے، اسی لیے تو جس دن میں MBA میں ڈسٹنکشن سے پاس ہوا تو ماما بہت خوش تھیں۔ جتنی خوش ماما تھی اتنی ہی خوش لالا بھی تھی۔ مجھے یاد تھا کہ بچپن میں جب میرے امتحان ہوتے، ماما چونکہ ورکنگ لیڈی تھی، انہیں اکثر یاد بھی نہ ہوتا کہ میرا کتنا اہم پیپر ہے، مگر لالا جانے مجھ پہ کیا کیا دعائیں پڑھ کے پھونکتی، اور یوں اپنی دعاؤں کے حصار میں ہی مجھے امتحان دینے کے لیے رخصت کرتی۔ جبھی تو آج جب میری زندگی کی اتنی بڑی کامیابی پر جہاں ماما بے انتہا مسرور تھی، لالا اور انکل اظہر بھی ہمارے یہاں آئے تھے مبارکباد دینے کے لیے۔ خوشی دونوں کے چہروں سے پھوٹ رہی تھی، کیسی پرخلوص خوشی تھی، کیسا مان اور غرور تھا ان کو مجھ پر، جیسے کہ میں انہی کا بیٹا ہوں، جیسے میری ہر کامیابی میں ان کا بھی حصہ ہے، اور میں ان کی اس خوشی کو پورے دل و جان سے محسوس بھی کر سکتا تھا۔ میں اپنی زندگی میں ان کی ہر کاوش، ان کے ہر احسان کے لیے ہی ان کا بے انتہا ممنون تھا۔ مگر میری ماما، میں کیا کرتا اپنی ماما کا، جو آج کے دن بھی عجیب سی کشمکش میں مبتلا تھی۔ لالا کو دیکھنے کے بعد ماما کا نہ جانے کیوں ان لوگوں سے رویہ کچھ سرد مہری لیے ہوئے تھا۔ لالا کی موجودگی میں ماما نے میرے اور لاریب کے رشتے کی بھی بات چھیڑ دی۔ یہ سب جتنا میرے لیے غیر متوقع تھا، اتنا ہی لالا کے لیے بھی۔ نہ جانے کیوں مجھے لگا تھا کہ لالا کا چہرہ یکدم بجھ گیا۔ لالا کے جانے کے بعد میں نے ماما سے استفسار کیا تھا، آپ مجھے بتائے بغیر کیسے لاریب سے میری شادی کی بات کر سکتی ہیں؟ لاریب کوئی انجان یا خاندان سے باہر کی نہیں، میری بڑی سمینہ خالہ کی بیٹی تھی، جس سے زندگی میں بمشکل میں 3 بار ہی ملا تھا۔ لاریب سے شادی کی صورت میں تمہارا مستقبل بہت اچھا ہوگا جنید، تم کہاں سے کہاں پہنچ جاؤ گے۔ میری ماں ایک میٹیریلسٹک عورت تھی، وہ بھی اپنا مفاد دیکھ رہی تھی۔ جب جس بہن سے انہیں فائدہ ہوا، انہوں نے اسی سے رشتہ مضبوط کر لیا اور دوسری کو چھوڑ دیا۔ آپ کو یہ بات مجھے بتانا چاہیے تھی ماما، لالا سے بھی مشورہ کرنا چاہیے تھا۔ مجھے کیوں اس سے مشورہ کرنا چاہیے تھا جنید؟ ہمارے بڑے نا ٹھیک ہی کہا کرتے تھے، ماں سے زیادہ بچے کو پیار کرنے والی نا ڈائن ہی ہوتی ہے۔ مجھے تو شہناز اب کوئی ڈائن ہی لگتی ہے جو مجھ سے میرا بیٹا چھیننا چاہتی ہے۔ یوں بھی وہ کیوں چاہنے لگی کہ میں تمہیں کہیں اور بیاہ دوں؟ وہ بھلا تمہیں کیوں کھونے لگی؟ دیکھا نہیں تھا رشتے کی بات سن کر کیسے اس کا چہرہ اتر گیا تھا؟
وہ تم سے نہیں اس سے پیار کرتی ہے جو اسے اپنی بیٹیوں کے لیے تمہاری صورت میں دکھائی دیتا ہے۔ اور ماما کی اس بات نے مجھے حیران کیا تھا۔ اس وقت وہ ایک بیٹے کی ماں تھی جو ایک بیٹیوں کی ماں کی تذلیل پر اتر آئی تھی۔ ہر بیٹے کی ماں جیسا زوم ان کے انداز میں دکھ رہا تھا۔ اور تبھی میں نے دروازے سے باہر لالا کو پلٹتے دیکھا جو گھر کی چابیاں یہی رہ جانے پر انہیں لینے آئی تھیں اور نہ جانے کب سے ہماری باتیں سن کر اب یکدم پلٹی تھی۔ لالا نے سب سن لیا تھا۔ یہ میرے لیے ماما کی باتوں سے بڑی قیامت تھی۔ میں ان کے پیچھے نہیں گیا، میں نے انہیں جانے دیا۔ میں کیا کرنے ان کے پیچھے جاتا کہ جو آگ ماں نے منہ سے نکال لی تھی اس میں ان کا خلوص جل چکا تھا۔ میں اب ایسا پانی کہاں سے لاتا جو اس آگ کو بجھا پاتا؟ آپ ایسی باتیں سوچ بھی کیسے سکتی ہیں ماما؟ لالا مجھے تب سے ماں جیسا پیار کرتی ہیں جب ان کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔ شادی کے بعد اولاد نہیں تھی تو بھی ان کے پیار میں رتی بھر کمی نہیں آئی، اور اولاد ہو گئی تو بھی وہ اتنا ہی مجھے چاہتی رہیں جتنا کہ پہلے۔ آپ ان کے خلوص کی ایسی قدر کریں گی میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ یہ سب اس نے اس لیے کیا کہ میں بھی اس کے بدلے میں بڑھ چڑھ کے کرتی تھی، اس کی مالی مدد کرتی تھی، اچھا خاصا پیسہ اس کے ہاتھ میں رکھتی تھی۔ کوئی احسان نہیں کیا اس نے۔ ماما نے نخوت سے سر جھٹکا۔ اگر بات صرف پیسے ہی کی تھی تو اتنا ہی پیسہ دے کر آپ میرے لیے کوئی میڈ کیوں نہ رکھ لیتی؟ لیکن آپ نے مجھے لالا کے پاس اس لیے چھوڑا کیونکہ آپ جانتی تھیں کہ جتنا خیال وہ میرا کر سکتی ہیں کوئی میڈ نہیں کر سکتی۔ اگر سچ سننا چاہتی ہیں ماما تو سنیں، آپ نے نہیں، انہوں نے مجھے پالا ہے، انہوں نے میری تربیت کی ہے، انہوں نے اپنا وقت، اپنی جان اور اپنا پیار مجھ پہ قربان کیا ہے۔ اپنے ہاتھوں سے میری گندگی دھوئی ہے، خود بھی آرام ہو کے مجھے آرام پہنچایا۔ وہ قربانیاں جو ایک ماں اپنی اولاد کے لیے دیتی ہے وہ آپ نے نہیں، لالا نے میرے لیے دی ہے۔ اگر مجھ پہ کسی کا حق ہے تو آپ سے زیادہ لالا کا ہے۔ جنید، وہ غصے سے چلائی تھی۔ اگر لالا میری شادی اپنی کسی بیٹی سے کروانے کا سوچ رہی ہیں تو اس میں کیا برائی ہے؟ مجھ پر اتنا کیا، اس سے زیادہ حق رکھتی ہیں وہ۔ کیا ان کی حیثیت آپ کے نزدیک ایک میڈ کی سی تھی کہ جس نے مجھے پالا تو، لیکن جب میرا رشتہ طے کرنے کی باری آئی تو آپ کو وہ کم حیثیت لگنے لگی؟ آپ ان سے رشتہ جوڑنے کا سوچنا بھی نہیں چاہتی کیونکہ آپ کے سامنے آپ کی ایک اور بہن ہے جو بہت امیر ہے، حالانکہ اس نے تو کبھی ہمیں پوچھا نہیں۔ بیٹی بیاہنے کے لیے اب وہ پاکستان آنے کا رخ کرنا چاہتی ہیں، اور ایسے میں انہیں ایک بہترین آپشن دکھائی دے رہا ہے۔ مجھے ایسی مادیت پرستی سے سخت چڑ ہے ماما۔ یہ سب میں تمہارے لیے کر رہی ہوں، تمہاری بہتری اور خوشحالی کے لیے۔ ماما مجھے ساتھ لگانے، پیار کرنے آگے بڑھی تو میں پیچھے ہٹ گیا۔ اگر میرے لیے کچھ کرنا چاہتی ہیں ماما تو یہ کریں کہ میرا رشتہ لالا کی تینوں بیٹیوں میں سے کسی سے بھی کر دیں، کیونکہ ان کے خلوص کی اس سے بڑی قدردانی نہیں ہوگی۔ میں نے چابیاں اٹھائیں اور لالا کی طرف چلا گیا، اس آگ کو اپنے آنسوؤں کے پانی سے بجھانے جو میری ماں کے لفظوں نے لگائی تھی، اور ان کو بتانے کہ میں ان کا بیٹا تھا اور انہی کا بیٹا بن کے رہوں گا، پہلے بھانجے کی صورت اور اب داماد کی۔ اور اس سے بھی بڑھ کر وہ ایک غلط فہمی ماما کی طرح لالا کے ذہن سے بھی نکالنا تھی، جو ماما کے الفاظ سن کر لالا کو تکلیف پہنچا رہی ہوگی، کہ یہ ضروری تو نہیں کہ بزرگوں کی تمام باتیں ہمیشہ درست ہی ہوں، یہ ہمیشہ ضروری تو نہیں کہ ماں سے بڑھ کر محبت کا، خلوص کا اظہار کرنے والی کوئی ڈائن ہی ہو۔ ماں سے بڑھ کر محبت اور خلوص کا مظاہرہ کرنے والی کوئی ماں سی تو ہو سکتی ہے نا، جیسے لالا تھی میرے لیے، میری ماں سی، میرے لیے ہمیشہ محبت اور خلوص کا مظاہرہ کرنے والی، میرے لیے ماما ہی کی طرح اپنی جان تک قربان کر دینے کو ہمہ وقت تیار، میری ماں سی، میری لالا۔